و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے حضرت والا سے استفادے کی جو صورت پیدا ہوئی ہے، یہ محض اللہ کا کرم اور احسان اور شکر ہے اللہ کا۔ کل تک یہ جو انتظار تھا اور یہ امیدیں تھیں کہ حضرت سے ملاقات ہو جائے اور دعائیں تھیں کہ حضرت سے ملاقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، تو الحمدللہ آج ملاقات کی جو صورت پیدا ہوئی، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات یہاں پہ آئے ہیں اور جو باتیں بھی حضرت والا سے آپ سماعت فرمائیں گے وہ سب آپ کی عملی اور دعوتی زندگی کے لیے اہم رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ 13واں سال تعلیمی چل رہا ہے اور اس 13ویں سال میں 4 مہینے اور باقی ہیں، اور ان 4 مہینوں کے بعد آپ الگ الگ مقامات پر تشریف لے جائیں گے۔ عملی کام جو آپ کر رہے ہیں اور جو رہنمائی اور ہدایت دی جا رہی ہیں وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی اس وقت اتنا وقت بھی نہیں ہے اور نہ ہم اتنا وقت دینا چاہیں گے کہ وہ تفصیلات یہاں پہ بیان کی جائیں۔ انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی اور جب مشورے ہوں گے کہ اب ہمیں تعلیمات کے سلسلے میں کیا محنت کرنی ہے، تربیت کے سلسلے میں کیا نیاپن لانا ہے، کیونکہ صرف اردو اسکول کی تدریس، کچھ عملی مشقیں کرنا، کچھ مقالات لکھنا اور کچھ عصری تعلیمات یہ کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی نئے کام کرنے کی ضرورت ہے جس کی اہمیت ہے۔ یوں تو الحمدللہ دارالامور علاقائی اعتبار سے علاقے پہ تو اثر انداز ہو رہا ہے، جیسا کہ حضرت نے کہ مشورے پر مکاتب اور خواتین کے مرکز کی طرف توجہ دی گئی، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ چوتھا بیچ جو فارغ ہوا ہے اس کی وجہ سے خواتین کے فارغ ہونے کی وجہ سے علاقے کی صورتحال میں کافی اچھا اثر پڑا ہے۔ اسی کام کو اور مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے، مکاتب کے سلسلے کو اور بڑھایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حضرت کی دعاؤں سے، حضرت کے مشوروں سے یہ کام شروع ہوگا۔ آپ کے لیے انشاءاللہ حضرت کی جو گفتگو ہے، حضرت کی جو رہنما اصول ہیں، یہ آپ کے لیے مفید ترین ثابت ہوں گے۔ ہم حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اپنے کلمات عالیہ نوازیں۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے سب چیزیں مفید ثابت ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائیو عزیزو، میں دارالامور کئی مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں گزشتہ سالوں میں، اور وہاں آپ کو دیکھنے کا اور وہاں جو نظام ہے اس کو جاننے کا موقع ملا، اور اس کے ذمہ داروں سے مشورے بھی وقتاً ہوئے، اور میں نے اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا کہ یہ ایک مرکز ہے جو اعلیٰ مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ پروگرام تو آدمی بناتا ہے اور ویسا سے ویسا پروگرام بنا سکتا ہے، اس میں اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنے تجربے کو استعمال کرے، اور جو اس نے سمجھا ہے اور اس کی عقل جتنا کام کرتی ہے اس کے مطابق وہ پروگرام بنا سکتا ہے۔ لیکن پروگرام بنا دینے سے کام نہیں چلتا، اس سے صرف رہنمائی ہوتی ہے۔ پروگرام کیسے عمل میں آئے اور پروگرام کو کس طرح انجام دیا جائے، اور پروگرام کا جو مقصد ہے اس مقصد تک کیسے پہنچا جائے۔ آپ کو کہیں جانا ہے تو جس جگہ جانا ہے اس جگہ کیسے پہنچا جائے۔ راستے میں رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور مختلف اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو مختلف اسباب پیدا ہوں گے یا باتیں پیدا ہوں گی
ان کو ہم کس طرح حل کریں. ان کو حل کرنا ہی مقصد نہیں ہے، مقصد تو وہاں پہنچنا ہے. ان میں جتنی رکاوٹوں کو ہم حل کر کے اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، ان کو ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. اور وہ رکاوٹیں جو ہمارے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹیں نہیں بن رہی ہیں، ان کو نظر انداز بھی کرنا ہے. آدمی سب کچھ تو نہیں کر سکتا، ساری رکاوٹوں کو نہیں دور کر سکتا، سارے مسائل کو تو نہیں حل کر سکتا، لیکن اس کے مقصد میں جو چیزیں حائل ہو رہی ہیں اور مقصد کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کو تو حل کرنا ضروری ہے اور ان کو دور کرنا ضروری ہے. اور اس پر ہم کو اپنی محنت اس پر صرف کرنی ہوگی. اور اگر ہم اپنی اس محنت کو اس پر مرکوز نہیں کریں گے تو ہماری محنت بکھر جائے گی. ہم سارے مسائل دنیا کے نہیں حل کر سکتے. ہم نے جس چیز کو مقصد بنایا ہے، اس مقصد کے لیے ہم کو جو کرنا چاہیے ہمیں اس کی فکر ہے. ہم مسلمان کے اور یہ معلوم ہے، ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا مقصد متعین کیا ہے اور جس کا ہم سے مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے حاصل ہونے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے اور جو ذرائع انسان کو جن ذرائع کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب مہیا کی. ہر انسان کے اندر اللہ نے ایسی طاقتیں رکھی ہیں کہ آدمی حیران رہ جائے. مسئلہ سارا ہوتا ہے ان طاقتوں کے استعمال کرنے کا. ہم اپنے اندر موجود طاقتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے، پوری طرح استعمال نہیں کرتے، اور نہ ہم دنیا میں انقلاب لا سکتے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک آدمی نے بعض وقت پورے علاقے میں انقلاب پیدا کر دیا ہے. دنیا میں آپ جو دیکھ رہے ہیں حالات اور جو ایک رنگ ہے، یہ یوں ہی نہیں بن گیا. اس کے پیچھے کام کرنے والے تھے اور کوشش کرنے والے تھے. جس نے جس چیز کو اپنا مقصد سمجھا، اس پر اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو استعمال کیا، اس مقصد تک وہ پہنچ گیا اور مقصد اس نے حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی سخاوت ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بخل نہیں ہے. اس نے ہر انسان کو بے انتہا طاقتیں عطا فرمائی ہیں. ایسی طاقتیں کہ جس کی وجہ سے انسان جنوں سے اور دوسری مخلوقات سے اونچے درجے پہ آ گیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مرتبہ دے دیا ہے، جو دوسری مخلوقات سے وہ بلند. کیوں بلند؟ ان طاقتوں کی بنا پر جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، اور وہ پیدائش سے اس کو مل جاتی ہیں. لیکن جیسے آپ بیج کو دیکھتے ہیں، چھوٹا سا بیج ہے، وہ بالکل حقیر معلوم ہوتا ہے. چنے کے برابر ایک بیج ہے، کنکر کے ایک ٹکڑے کی طرح ہے. اس سے اس کی حیثیت آپ کو معلوم نہیں ہو پائے. لیکن اس میں اللہ نے کیا طاقتیں رکھی ہیں، اس بیج میں اللہ نے کیا طاقتیں رکھی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہی. لیکن کیا ہے، وہ طاقتیں جب استعمال ہوں گی، کیسے استعمال ہوں گی؟ ان بیج کو پانی ملنا چاہیے، بیج کو وقت ملنا چاہیے، بیج کو گرمی ملنی چاہیے. یہ چیزیں جب اس کو حاصل ہوں گی تو بیج بڑا ہوگا، ٹوٹے گا، اس میں سے کوبل نکلے گی، اس میں سے اب وہ شروع ہوگا. اور اس کو اگر پانی اور گرمی مناسب جو اس کی ضرورت ہے وہ ملتی رہی تو تناور درخت بن جائے گا. ایسا کہ آدمی حیران کی کیا وہ بیج اور یہ درخت کوئی مناسبت. یہ بڑے بڑے درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا بیج لیجیے اور اس درخت کو دیکھیے تو کیا آپ حیران رہیں گے. درخت اتنا بڑا درخت، یہ بیج کیا ہے، یہ کیسے اس بیج سے درخت بنا.
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان کے جو بیج ہے اس میں ایسی طاقتیں رکھی ہیں کہ ان کو جو وجود میں آتی ہیں تو آدمی حیران بھی رہتا ہے کہ انسان کیا کیا کر سکتا ہے، انسان کیا کیا کر سکتا ہے، غیر معمولی کام انجام دے سکتا ہے، انقلاب لا سکتا ہے، دنیا کو بدل سکتا ہے، اور صحرا کو گلستان بنا سکتا ہے، اور چاہے تو گلستان کو صحرا بنا دے، یہ بھی کر سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے، بگاڑنے کی بھی طاقت اس میں ہے اور بنانے کی بھی۔ یہ طاقت کہاں سے ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ یہ انسان کی طاقت یوں ہی نہیں مل گئی، بلکہ یہ طاقت اللہ نے رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے ایک مقصد مقرر کیا ہے، اس مقصد کے لیے طاقتیں رکھی ہیں تاکہ آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کیسے کرتے، کیا کرتے، ہم نے کیوں نہیں کیا۔ اس کا جواب اگر یہ آدمی دیتا ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں، تمہیں صلاحیت نہیں تھی، جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں صلاحیت سب کچھ تھی، تم نے کیا نہیں۔ ایک شخص ہے جو جا کے کارخانے میں کام کرتا ہے، مشین چلا رہا ہے، اور دوسرے شخص سب بیٹھے ہوئے مٹھائی کھا رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے، تو دونوں کا وقت جو ہے قیمتی وہ صرف ہو رہا ہے، اس کا مٹھائی کھانے میں اور لطف لینے میں وقت صرف ہو رہا ہے، اس کا وقت ایک چیز بنانے میں صرف ہو رہا ہے، ایک قیمتی کام کرنے میں صرف ہو رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو خطرناک سے خطرناک کام کو انجام دے رہا ہے، دوسرا اسی وقت کو تفریح میں اور لطیفہ بازی میں صرف کر رہا ہے، وقت دونوں نے صرف کیا، لیکن اس نے اس کا وقت صرف کرنا کیا اس کا نتیجہ نکلا، اس وقت صرف کرنے کا نتیجہ نکلا۔ یہ سارا تمدن، یہ ساری تہذیب، یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ترقیات اور سائنس کہاں تک پہنچی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کی اسی مشغولیت کا نتیجہ ہے۔ جس کام میں اس نے اپنا وقت لگایا اور اپنی طاقت صرف کی، اس کام میں اس نے کہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ آج جو ہم فائدے اٹھا رہے ہیں، ہمیں جو وسائل حاصل ہیں، اور جو ہم بالکل معلوم ہوتا ہے کہ جنات سے زیادہ ہم میں طاقت حاصل ہو گئی ہے، یا آپ کا نظام جو ہے راسلکی کا اور نیٹ کا اور یہ سب، اور یہ ہوائی جہازوں کا اور یہ سب نظام کیا ہے؟ یوں ہی نہیں حاصل ہوا۔ جیسے درخت ہے، آپ درخت کو دیکھ کر یہ یوں ہی نہیں درخت بن گیا، بلکہ یہ گزرا ہے ان منازل سے کہ اس کو وہ وسائل ملتے رہے ہیں جن وسائل سے یہ درخت بنا ہے، ورنہ وہ بیج جو تھا وہ بالکل کنکر یا پتھر ہی کی طرح رہ جاتا۔ کتنے بیج ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں اسی طرح، ان کو پانی نہیں ملا، ان کو ہوا، ان کو وہ مواقع نہیں ملے، پڑا رہ گیا زمین میں تو ضائع ہو گیا۔ تو اس طرح بیج، کتنے بیج ضائع ہو گئے، اور کتنے بیج ہیں درخت بنے، ہزاروں ہزار لاکھوں بیج ضائع ہو گئے، اس لیے کہ ان کو وہ واقع نہیں ملے کہ جن سے بیج درخت بنتا۔ اور کتنے بیج ہیں جن سے درخت بن گئے، جنگل بن گئے۔ تو اللہ نے وسائل ہمارے لیے سارے اس مقصد کے حصول کے لیے پیدا کیے ہیں کہ جو مقصد ہمارے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو وسائل دیے ہیں مقصد کے لیے، ان وسائل کو ہم دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جس مقصد کے لیے وہ وسائل اختیار کیے جاتے ہیں، اس مقصد میں انسان کو کامیابی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو دیکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کیا بن سکتا ہے، وہ بہت بڑا انجینئر بن سکتا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہے، اور وہ صدر جمہوریہ بن سکتا ہے، وہی کیا بن سکتا ہے، اگر اس کو وہ مواقع ملتے رہیں اور وہ وسائل ملتے رہیں جن سے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو سارا انسان کاہے پر ہے؟ انسانوں کے لیے اللہ نے
مختلف رکھا ہے دوسری مخلوقات. درخت جو ہے وہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا. بیج جو ہے درخت کا وہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا. اس کو باہر سے مدد ملنی چاہیے تبھی وہ کچھ کرے گا. اس کو کوئی پانی دے دے, اس کو اس کے لیے سامان مہیا کر دے تو وہ کرے گا. نہیں کرے گا کوئی کرنے والا تو بیج خود نہیں درخت بن سکتا. اس میں خود اپنی صلاحیت ہے. یہی فرق ہے انسان میں اور غیر انسان میں. انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس بات کی کہ وہ اپنے کو بنائے جیسا بنانا چاہے, جیسا بنانا چاہے. اپنے کو بنانا چاہے تو فقیر کی طرح بھیک مانگتا پھر رہا ہے. کیوں فقیر کی طرح بھیک مانگ رہا ہے؟ اس نے اپنے کو فقیر بنایا ہے. اس نے اپنی طاقتوں کو, اپنی صلاحیتوں کو ان چیزوں میں نہیں استعمال کیا جس سے وہ کوئی بڑا آدمی بن سکتا. اس نے فقیر بننے والی صلاحیتیں استعمال کی. بیٹھا رہا ہے, وقت ضائع کرتا رہا ہے. اس نے ہمت و عزیمت سے کام نہیں لیا ہے. اس نے اپنے وقت کی قیمت نہیں سمجھی ہے. اس نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے, کس مقصد سے آیا ہے. درخت کا مقصد مقرر ہے, باغات کا مقصد مقرر ہے, بلکہ ان جانوروں کا مقصد مقرر ہے. اللہ نے ان سب کو انسان کے لیے پیدا کیا کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے کام کرے. انسان کو ضرورت پڑے گی درختوں کی بھی, تو اللہ نے درختوں کا نظام بنا دیا. انسان کو ضرورت پڑے گی دواؤں کی, دواؤں کا نظام اللہ نے بنا دیا. دوا آپ کے پاس ہے, نہیں کھا رہے ہیں آپ تو آپ اچھے نہیں ہوں گے. آپ اگر اچھے نہیں ہوئے تو کس کی خطا ہے؟ تو آپ کی خطا ہے. کیوں اچھے نہیں ہوئے آپ؟ آپ نے اچھے ہونے کا کہ جو وسائل ہے وہ اختیار نہیں کی. تو بھگتیے, آپ نے بے احتیاطی کی, بھگتیے. آپ نے جو دوا تھی وہ نہیں کھائی بلکہ غلط دوا کھا لی تو بھگتیے. انسان کو اللہ نے دوسری مخلوقات پر فوقیت دی ہے انہی باتوں سے, اور مخلوقات کو اختیار نہیں دیا اللہ نے. ان کو دوسرے کریں گے تو ہوگا, انسان کرے گا. انسان اس کے لیے وسائل مہیا کرے گا تو وہ اس چیز کام کرے گی. درخت ہو یا کوئی چیز ہو, عمارت ہے خود نہیں بن سکتی, خود نہیں بن سکتی. ایک اینٹ بھی اپنی جگہ پہ نہیں آئے گا, انسان لائے گا اس کو. انسان اس کو صحیح طور پر اینٹوں کو جمائے گا اور اس کو سامان مہیا کرے گا تو بنے گی عمارت. نہیں بنے, خود نہیں بن سکتی. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے دوسری مخلوقات پر. وہ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنے وسائل حاصل کرے, اپنے وسائل کو لگائے اور ان سے فائدہ اٹھائے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان کے سامنے اس کا مقصد کاہے کے لیے. اگر مقصد اس کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, نہیں سوچ رہا ہے وہ, تو واقعی وہ پھر کہتا ہے غذائی لے کر بھیک مانگے گا. بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ نہیں بن سکتا بڑا آدمی. تو یہ دنیا میں آپ لوگوں رونق دیکھ رہے ہیں, ترقیات دیکھ رہے ہیں, یہ اس فکر کا نتیجہ ہے. انسان نے جو فکر کی, جس چیز کی فکر کی, اس کے وسائل اختیار کیے, اس کے لیے جس محنت کی ضرورت تھی وہ محنت کی, اور جو تدابیر بہتر سے بہتر اس کو ملی وہ اختیار کی, وہ مقصد کو حاصل ہوگا. آپ دلی جانا چاہیں تو آپ دلی کی جانے والی گاڑی میں بیٹھنا ہوگا. صرف گاڑی میں بیٹھنا کافی نہیں. آپ کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے, ہم بیٹھ تو گئے گاڑی پر, اب ہم کوئی پہنچا دے ہمارے مرکز پر, نہیں پہنچ جائے گی. اسی گاڑی میں بیٹھنا ہوگا جو دلی جائے گی. ورنہ الہ آباد چلے جائیں گے آپ, یا لکھنؤ چلے جائیں گے, اور چلے جائیں گے جہاں جا رہی ہے گاڑی. تو اپنے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اس کے وسائل جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں, بہت سے وسائل خود انسان کے اندر ہیں,
اور کوئی اور وسائل انسان کے باہر ہیں، لیکن جو وسائل باہر ہیں ان کا اختیار بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ آپ باغ لگا سکتے ہیں، آپ صحرا کو گلشن بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو وہ تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی جو آپ کو اللہ نے ان کا اختیار دیا ہے۔ بیج ڈالنا اور پانی دینا اور اس کے لیے دوسرے انتظامات کرنا، یہ سب انسان کرتا ہے تبھی تو ہوتا ہے۔ یہ سارے وسائل اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے، کیوں؟ تفریح کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ اندازہ کر رکھا ہے، یہ حساب بنا رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے کہ گھومو پھرو، نہیں، یہ نہیں پیدا کیا۔ اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس واپس بھی نہیں آؤ گے، ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم کو ہم نے سارے وسائل دیے تھے اور ساری صلاحیتیں دی تھی، تم کو ہم نے دوسری مخلوقات اور فوقیت دی تھی، دوسری مخلوقات خود سے کچھ نہیں کر سکتی، تم بہت کچھ کر سکتے تھے خود سے، ہم نے تمہیں یہ طاقت دی تھی کہ دوسروں کو نہیں دی۔ تم نے کیا کیا؟ اپنی طاقت کو صحیح استعمال کیا، اب صحیح تدابیر اختیار کی، محنت کی، فکر کی، کیا جواب ہے؟ کیا جواب؟ کوئی جواب نہیں۔ جو آدمی کچھ کر کے نہیں گیا دنیا سے تو کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ صاف صاف آتا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ کی حضوری میں جب حاضری ہوگی دوسری زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا کیا کر کے آئے تم؟ ہم نے تم کو 60 سال کی مدت دی تھی کام کے لیے، 50 سال کی مدت دی تھی کام کے لیے، 40 سال کی عمر دی تھی کام کے لیے، 100 سال کی عمر دی تھی کام کے لیے، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ آپ مزدور لگایا آپ نے کام پر، شام کو آپ مزدور سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے آج دن بھر میں کیا کام کیا؟ دن بھر میں تم نے کیا کام کیا؟ اس سے پوچھتے ہیں یا جا کے دیکھتے ہیں مزدور نے کام کیا، کتنا کام کیا؟ اگر وہ کام اس نے نہیں کیا جس کام کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے تو آپ اس کو اس کی اجرت نہیں دیں گے، کہیں تم نے کام ہی نہیں کیا تو ہم کہا ہے کہ پیسے دیں۔ مزدور کو آپ نے رکھا اور مزدور کے لیے آپ نے اس خیال سے کہ دن بھر کام کرے گا، دوپہر کھانے کا بھی انتظام کیا، اگر گرمی ہے دھوپ ہے تو آپ نے اس کے لیے چھپر اوپر بھی ڈالا یا کوئی جگہ بتا دی کہ تمہیں جو دھوپ لگے گا تم یہاں آرام کرنا، پانی کا انتظام کر دیا، گھڑے وڑے رکھ دیے یا کچھ پانی پیاس لگے پانی پینا، سب کر دیا آپ نے۔ شام کو آپ نے معلوم کیا کہ مزدور نے کیا کیا، معلوم ہے وہ تو بیٹھا ہوا گپ کر رہا تھا، اپنے دوسرے مزدوروں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور سو رہا تھا، کچھ وقت اس نے سونے میں گزارا، کچھ اس نے باتوں میں گزارا، کچھ تھوڑا سا کام اس نے کیا۔ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے کہیں گے بہت رعایت کریں گے تو کہیں گے کل سے آپ تشریف نہ لائیے گا، جائیے لیجیے دیتے ہیں تم کو، یہ تم اس کے مستحق نہیں ہو اجرت کے، لیکن آپ کر سکتے، اس لیے کہ آپ اشارہ نہیں کر سکتے، اس کو مار نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ہم کو اس لیے نہیں پیدا کیا جیسے درخت کو پیدا کر دیا، پہاڑ کو پیدا کر دیا، سمندر کو اللہ نے بنا دیا، ان سب کے کام مقرر کیے ہیں اللہ نے، وہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے اختیار میں نہ کرنا بھی نہیں ہے نہ کرنا بھی ہے، ان سے کرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر دیا ہے تو ان سے وہ کام لیں، لیکن انسان کو اختیار دیا ہے، سمندر کو پاٹتا ہے اور پہاڑ سے دریا بہاتا ہے، جو یہ اقبال نے کہا نا کہ خلق مندان کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں، کس نے
समंदर के कितने हिस्से हैं जो लोगों ने पाट कर और वहाँ शहर बसा दिए, कितने पहाड़ हैं जिनमें सुरंगें बनाकर रास्ते बना लिए हैं। ये सब कैसे किया है इसका? दूसरी मखलूक नहीं कर सकती, दूसरी मखलूक़ात नहीं कर सकती, इसलिए उनको अल्लाह ने ये अख्तियार नहीं दिया। हमको क्यों अख्तियार दिया? वही तफरी करने के लिए, ऐश करने के लिए, या घूमने फिरने के लिए? कोई मकसद हो। ये जो हमको इम्तियाज़ दिया है अल्लाह ने, हमको कौफियत दी है, उसकी वजह से दी है। और सूरज शक्ल हो जाए तो सोई दी है, इनकी सूरत बहुत अच्छी है कि यहाँ इनको ज़्यादा इनाम दे दिया जाए। भाइयों, एक तो बात ये है कि हमने ये गौर करना चाहिए कि अल्लाह हमसे क्या काम लेना चाहिए। हम इस ज़माने में पैदा हुए, लेकिन समझिए इस बात जो वही नहीं पता। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुमको बेकार नहीं पैदा किया। हम इस ज़माने में पैदा हुए, यूँ ही नहीं, इस ज़माने का ये इंतखाब अल्लाह ने किया हुआ है। कायनात बनाने से पहले, दुनिया बनाने से पहले अल्लाह ने इसका प्रोग्राम पहले से तय कर दिया है। साफ साफ कुरान मजीद में है। ये सब बनाने से पहले ही हमने प्रोग्राम का तय कर दिया। इसको अल्लाह ताला किताब के लफ्ज़ से अदा फरमाता है कि हमारी किताब में सब कुछ है। हमने अपनी किताब में सब कुछ पहले से लिख दिया है। लिख देने का मतलब कि नहीं कागज़ पर लिख दिया है जैसे हम लोग कागज़ पर लिखते हैं, यानी मुक़र्रर कर दिया, तय कर दिया। हर चीज़ अल्लाह की तय करता है। हम इस ज़माने में पैदा हुए, अल्लाह ने यह हमारे लिए यही ज़माना रखा। क्यों? इसलिए कि इस ज़माने में जो काम है वो काम हमसे लेना है अल्लाह। और इस ज़माने में काम करने के लिए जिन सलाहियतों की ज़रूरत है वो सलाहियतें अल्लाह ने हमने रखी हैं। जैसे बीज में सलाहियतें हैं, तो बीज को तो दूसरे लोग उसकी सलाहियतों को उभारेंगे, लेकिन हमको खुद अपनी सलाहियतों को हम उभारने के इख्तियार मिला है। अपनी सलाहियत को हम खुद इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, इस ज़माने में क्यों पैदा किया, हमें इस घराने में क्यों पैदा किया जिस घराने में पैदा हम हुए हैं, और इन औकात में क्यों हमारी ज़िंदगी रखी जो औकात है, इन हालात में क्यों अल्लाह ने हमको पैदा किया है। क्यों नहीं 100 साल पहले हमको पैदा किया या क्यों 100 साल बाद पैदा किया। इस वक्त, इस ज़माने में, जिस ज़माने में हम पैदा हुए हैं, जिस माहौल में हम पैदा हुए हैं, जिन हालात में हम पैदा हुए हैं, ये अल्लाह की तरफ से पहले ही से तय। क्यों? अल्लाह को देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम हक अदा करते नहीं अदा करते, हम मकसद के लिए कोशिश करते हैं नहीं करते, मकसद के काबिल अपने को बनाते हैं नहीं बनाते। अल्लाह हमें जाए। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, ना हमारे काम की ज़रूरत है, ना हमारी इबादत की ज़रूरत। साथ है कि हमें तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं। हम तो देखना चाहते हैं उस मखलूक को भी जिसको इख्तियार दिया जाए और फिर वो ठीक काम करे। बाकी मखलूक़ात तो वो हैं कि जिनको हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, उनको तो उनकी फितरत में है, वो इनकार नहीं कर सकते, अपनी तरफ से नहीं कर सकते। ये इंसान को इख्तियार दिया है तो इख्तियार को देख रहा है कि इख्तियार को तुमने सही इस्तेमाल किया या गलत। खाना आपको दिया गया और इख्तियार है आप खाएं ना खाएं, आप नहीं खाते। आप नहीं खाते तो क्या होगा, न खाने का जो नुकसान है वो आपको होगा। देने वाले का इसमें कोई कसूर नहीं, उसने खाना आपको दे दिया और आप नहीं खाते तो क्या कर लेगा वो। यही बात उस्ताद और शागिर्द की होती है। उस्ताद कितनी मेहनत करे, अगर शागिर्द पढ़ना नहीं चाहता तो पढ़ना नहीं आएगा उसको। उस्ताद की ख्वाहिश से काम नहीं चलेगा। जो चीज़ हमारे इख्तियार में है वो हमारे इख्तियार में, हम करें न करें। न करेंगे तो हमें उसको नतीजा भुगतना होगा, करेंगे तो उसका फ़ायदा हमको मिल जाएगा। तो ये तमीज़ है इस बात की कि इस बात को समझ लीजिए कि आप में हर शख्स को
کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ یوں ہی دنیا میں یوں ہی نہیں آئے کہ ٹہلتے بھی چلے آئے، اور یہاں آپ کیوں آئے؟ گھوم رہے تھے ادھر بھی آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھوم رہے تھے ادھر بھی آ گئے، نہیں، آپ کو یہاں بھیجا گیا۔ آپ کے لیے وہ حالات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے جن حالات میں آپ اس لیے آئے۔ اب جو کچھ ہوگا وہ آپ کے کرنے سے نہ کرنے سے ہوگا، اس لیے اللہ نے یہی نظام بنایا ہے انسان کے لیے کہ ہوگا وہ جو تم کرو گے یا نہ کرو گے، نتیجہ تمہارے اختیار۔ اور ہم پوچھیں گے کہ تم کو ہم نے جب موقع دیا تھا کام کا تو کیوں نہیں کیا تم نے؟ اس وقت آدمی کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا، سوائے شرمندگی کے کوئی حل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی برا کر کے آؤ گے تو برا نتیجہ دیکھنا ہوگا، اچھا کر کے آؤ گے تو اچھا نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ یہ دوا کا معاملہ ہے، آپ زہر کھا لیں تو بیچارہ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کیا کر سکتا؟ زہر کھا لیا تم نے تو ہم کیا؟ تم سے کہا تھا کہ یہ نہ کھانا، تم نے کھا لیا، اس میں مزہ تھا، تم نے وہ مزے کے لیے اس کو کھا لیا۔ یہ نہیں سوچا ہے کہ مزہ تو آپ تھوڑی دیر کے 2 منٹ کے لیے مزہ مل جائے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ انسان اس دنیا سے جاتا ہے کچھ لے کے جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کا مالک ہو جائے، بادشاہ ہو جائے دنیا کا، لیکن ایک پیسہ لے کے نہیں جائے گا اس قبر میں۔ چاہے پوری دنیا کا وہ بادشاہ ہو جائے، ساری جائیداد دنیا کی اس کی ملکیت میں آ جائے، لیکن جب دنیا سے جائے گا ایک پیسہ لے کے نہیں جائے گا، ایک پیسہ لے کے نہیں جائے گا۔ وہاں اس کی وہ یہ ساری حکومت اور ساری دولت سب اس کے لیے صفر ہو جائے گی۔ اور وہاں کیا ہوگا اس کو پہلے سوچنا چاہیے۔ جب آپ کچھ کر سکتے ہو اس وقت سوچنا چاہیے، اور جب آپ کچھ کر نہیں سکتے اس وقت سوچنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اپنے کو پہچانیے کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے، اور آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، کیا خصوصیت دی ہے، اور اس خصوصیت اور اس مقام کو سامنے رکھ کر آپ محنت کی۔ آپ سب کچھ بن سکتے ہیں، قول کرتے کہ آپ نبی نہیں بن سکتے، باقی سب کچھ بن سکتے، بڑے سے بڑے ولی بن سکتے ہیں، بڑے سے بڑے سائنسداں بن سکتے ہیں، بڑے سے بڑے آپ رہنما بن سکتے ہیں، بڑے سے بڑے دولت مند بن سکتے ہیں۔ ہر چیز کا راستہ مقرر ہے اور اس کے لیے وسائل اور اس کے ذرائع مقرر ہیں۔ جس چیز کے ذریعے ذرائع آپ استعمال کریں گے، جس چیز کے وسائل استعمال کریں گے، وہ چیز آپ کو حاصل ملے گی۔ مثلا آپ عربی میں محنت کریں گے تو عربی کے بڑے فاضل بن سکتے ہیں، انگریزی میں محنت کریں گے انگریزی بڑے فاضل بن سکتے ہیں۔ کسی سبجیکٹ کو لے لیں آپ، اس میں محنت کریں، اس سبجیکٹ کا آپ ماہر بن جائیں گے، لیکن وہ آپ کو کرنا پڑے گا نا۔ آپ بیٹھے بیٹھے تمنا کرتے رہیں نہیں، ہو ہی رہا ہے عام طور پر کہ ہماری ساری محنت، ساری توجہ اس بات پر سب ہوتی ہے کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ آرام سے رہ سکیں اور لطف حاصل کر سکیں اور اپنی طبیعت اور مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس وقت اتفاق سے دنیا میں یہی ہے، ہمارا تعلیمی نظام، ہماری ہر چیز، آپ اگر اس کا مقصد آپ پوچھیں یہی ہے کہ ہم ایسے انسان بن جائیں کہ ہماری اچھی آمدنی ہو، ہمیں دنیا کے عیش کے جو وسائل ہیں اور لطف کے اور ذوق کے جو وسائل وہ حاصل ہو جائیں، اچھا ہم اچھے مکان میں رہ سکیں، ہمارے اولاد کو دیکھ کر ہم خوش ہو سکیں، ان کو اور ہم آرام اٹھا سکیں، اسی تک
ذہن اسی پر مطمئن ہے اکثر یہ انسان سے کم تر بات ہے۔ انسان کو اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں اس سے یہ کم تر بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اور دنیا کی اور مخلوقات ہیں۔ جانوروں کو کیا ہے، جانوروں کو چارہ ملتا رہے پھر ان کو آپ استعمال کیجیے، استعمال ہوں گے، پھر ان کو چارہ مل رہا ہے ان کو کافی ہے۔ چارے سے زیادہ ان جانور کے لیے چارے سے زیادہ اس کو اور کوئی چیز چاہیے نہیں۔ اس کو ہم نے چارہ رکھا رہے وہ منہ چلاتا رہے گا، وہ مزے کرتا رہے گا، اس کا مقصد پورا ہے۔ لیکن اس کا مقصد اللہ نے کیا رکھا ہے، انسان کے استعمال میں آئے، مان لیجیے بنا ہوا ہے، اس کو آپ چاہیے سواری کیجیے، چاہیے تو اس کو استعمال نہیں ہو، استعمال ہوگا، وہ آپ سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ دوسرے کی بات مانے، خود اس کے ارادے کو کوئی دخل نہیں۔ یہ انسان ایسا نہیں۔ آپ سوچیے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کتنی بلندی تک جا سکتے ہیں، اور کیا آپ دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں، اور کیا بڑے سے بڑا کام آپ انجام دے سکتے ہیں۔ آپ بڑا کام انجام دیں گے تو آپ کو صدیوں یاد کیا جائے گا، فلاں تھے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، صدیوں کہتے ہیں۔ آپ نہیں پڑھتے تاریخ میں نام کہ صدیوں پہلے کے لوگ آج تک یاد کیے جاتے ہیں، ان کا شکر لوگ ان کی قدر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے یہ کام انجام دیا فلاں چیز۔ تو آپ اگر نہیں کریں گے تو سڑک پہ چلنے والے کا جس طرح لوگ دیکھتے نہیں ٹھیک سے کہ کیا پہنے ہوئے ہے، کیا اس کا جوتا کیسا ہے، ٹوپی کیسی ہے، کپڑے کیسے ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کی حقیقت کچھ نہیں، کوئی جانے گا بھی نہیں۔ جب آپ کے دو چار عزیز آپ کو جانیں گے، دو ایک دوست آپ کو جانیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی دنیا میں اگر آپ نے کچھ کیا نہیں، اور آپ نے کیا تو آپ کے کام کے لحاظ سے آپ کو یاد کیا جائے گا۔ آپ صرف اپنے اعزاء میں نہیں، اپنے دوستوں میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں آپ کا نام ہے، اور لوگ آپ کا نام لے کر سمجھیں گے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، کہ وہ واقعی وہ قابل قدر آدمی۔ کتنے آدمی آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے اللہ نام لیا جائے اور آپ نام لیں تو لوگ بات سنتے ہیں، بڑی شخصیت، بڑا کارنامہ نام جانتے ہیں۔ یہ آپ ہی کی طرح انسان ہے، آپ جب بچے تھے اسی طرح وہی بچے رہ چکے، لیکن انہوں نے اپنا راستہ طے کیا، اپنا مقصد طے کیا، اس کے لیے اپنے کھپایا، اپنے وسائل کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، اور جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا۔ پہلے تو آپ اپنے کو سمجھیے کہ آپ کیا 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 کر سکتے ہیں، آپ اس دنیا میں کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں، کیا انقلاب لا سکتے ہیں، کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی صلاحیت اللہ نے آپ میں رکھی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم میں آتا نہیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ہی کوتاہی، آپ کی بے ہمتی، آپ کی وہ ناسمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو آپ اس طرح استعمال کریں کہ آپ کچھ کر کے جائیں دنیا۔ ہر انسان کی قیمت یہ ہے کہ کیا کر کے گیا ہے دنیا، جو عمر اللہ نے دی ہے اس عمر میں جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا نہیں کیا۔ دنیا یاد رکھے، اور دنیا یاد رکھے نہ رکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا۔ تو ہماری اس بات کا خلاصہ یہ ہے
کہ آپ لوگ دارالامور میں آئے تو دارالامور سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ دارالامور جس مقصد کے لیے اور جس خیر خواہی کے جذبے سے قائم کیا گیا ہے کہ بھائی کچھ بناؤ ان کو، اور کیسے بناؤ؟ وہ وسائل ان کے لیے مہیا کرو جس سے بن سکے، وہ وسائل اور ذرائع ان کے لیے مہیا کرو کہ جس سے کچھ بن سکے، وہ مقرر کر دیے گئے، وسائل مہیا کر دیے گئے۔ اب اگر آپ نہیں بنتے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور کیا؟ یہ ایک طرح سے جرم کہلائے گا کہ سارے وسائل و ذرائع ہم کو حاصل تھے کچھ کر سکنے کے، پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے آپ جو ابھی آپ کو ملا ہے اور جو بھی ذرائع آپ کو ملے ہیں ان سے آپ جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں، اور صرف فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ مقصد کو سامنے رکھیں کہ آپ کو دنیا میں کچھ کر کے جانا ہے۔ صرف کھا پی کے چلا جانا یہ تو جانوروں سے ہی بدتر بات ہے۔ جانور بھی اپنے جو اس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے اس کے خلاف نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا۔ آپ کیا کر کے جائیں گے دنیا کہ بعد میں لوگ یاد رکھیں کہ انہوں نے کچھ یہ کام کیا؟ بعد میں جو مسلمان نہیں ہے وہ تو صرف اس کو دیکھتا ہے کہ بعد میں نام اس کا یاد ہے، لیکن مسلمان اس سے آگے کی چیز دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا تو ہم عرض کر سکیں گے کہ ہم نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا ہم نے تم کو اتنے وسائل مہیا کر لیے تھے، تمہارے لیے مقدر کر دیا تھا کہ تم فلاں چیز سے فائدہ اٹھاؤ، فلاں چیز سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی صلاحیت کو بڑھاؤ، اپنے کو فلاں کام کے قابل بناؤ، جو ہمیں تمہیں مہیا کیا نہ نہیں کیا؟ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ جیسے میں نے مزدور کی مثال دی آپ کو کہ شام کو مزدور سے مجھے کیا تم نے کیا کیا؟ کہ تمہیں دارالامور ہے 3 دن تم رہے، بتاؤ تم نے کیا فائدہ اٹھایا وہاں سے کیا لے کے آئے؟ اور تم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا تم نے کام انجام دیے؟ کھایا پیا بس آرام سے رہے۔ اس کو تو اکبر الہ آبادی جو کہ گورنمنٹ بڑے عہدے پہ تھے انہوں نے یہ تک کہا، اپنے زمانے میں اس کو دیکھا کہ کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، دیے ہوئے نوکر ہوئے پنشن ملی میں مر گئے۔ یعنی ان کی زندگی میں خلاصہ دیکھا جائے تو اس کے علاوہ کوئی نئی چیز نہیں معلوم ہوتی، کوشش کرتے رہے یہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد ملازمہ کی تلاش میں ہے، وہی ملازم مل گئی، ملازم ہو گئے، اور کچھ نہیں، کوئی چیز اور معلوم نہیں ہو رہی، صرف ملازمت کرتے رہے، ملازمت پوری ہو گئی، پنشن مل گئی اور بیٹھے رہے، انتقال ہو گیا۔ یعنی ان کی تاریخ اگر لکھی جائے گی ایسے شخص کی تو یہی لکھا جائے گا کہ بھائی فلاں سن میں وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے فلاں سن میں فلاں ڈگری حاصل کی، پھر فلاں ملازمت ان کو مل گئی، ملازمت میں رہے اتنے دنوں تک، اس کے بعد پنشن ملی اور وہ رہے، اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ مورخ کیا لکھے گا؟ کوئی بات ہو تو لکھے، تو یہ نہیں ہو کہ صرف سن پیدائش، سن وفات اور عہدے کا ذکر ہو، اس کے علاوہ کوئی ذکر کرنے کی بات ہی نہیں۔ کیا کیا؟ تو بھائی آپ لوگوں کو دارالامور میں آپ آئے ہیں، اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو اٹھانا چاہیے، اور مقصد کو اپنے سامنے رکھیے کہ آپ کو کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے، دنیا میں آپ کیا کر کے جائیں گے، کہ بعد میں آپ کا تذکرہ ہو
یہ تو ہر آدمی کے لیے ہے۔ بعد میں تذکرہ ہو تو تذکرے میں کوئی بات تو کہی جائے کہ انہوں نے یہ کیا۔ اور مسلمان کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہو تو وہاں ہم شرمندگی وہاں ہو، وہاں کی شرمندگی سے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی مشکل سے مشکل کام کرنے کی بھی صلاحیت انسان میں کی ہے۔ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ نبی نہیں بن سکتا اور سب کچھ بن سکتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے۔ نبی خود سے کوئی نہیں بن سکتا، اللہ کے بنانے سے بنتا ہے۔ اور نبوت ختم بھی ہو گئی، اللہ نے ختم کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا ولی بن سکتا ہے، بڑے سے بڑا محدث بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، بڑے سے بڑا انجینئر بن سکتا ہے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے۔ اور بس جس چیز کو مقصد بنا لے اس میں انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے مہیا کر دیا ساری چیزیں، اب آپ نہ کریں۔ مزدور رکھا، مزدور کے لیے ساری چیزیں مہیا کر دی، مزدور نے کام نہیں کیا، کیا ہوگا؟ اس کا اور ظاہر ہے جو اس نے کام کر رکھا ہے مزدور کا جو مالک ہے اس کو حق ہے پوچھنے کا۔ تو بھائی ہم نے تمہارے لیے سارا سامان مہیا کر دیا تھا کہ تمہیں کوئی زحمت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور یہ ہمارا کام تم نہ کر دو۔ تم نے تو کام تو کیا نہیں اور فائدہ پورا اٹھایا، کھایا پیا مزے کی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے جائیں ایسے کہ کھایا پیا چلے گئے، جیسے اکبر الہ آبادی کی طرح۔ اب کوئی شخص اگر ہمیں تاریخ لکھتا ہے تو کیا لکھے گا؟ یہ 3-4 چیزیں لکھی جائیں گی اور کیا، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جو لکھی جائے۔ نوکر ہوئے، ہزاروں آدمی نوکر ہوئے، اس میں آپ کا کیا امتیاز ہے؟ کیا چیز ذکر کی جائے آپ کی؟ آپ نوکر ہوئے تو سینکڑوں آدمی نوکر ہوئے آدمی کی طرح، تو آپ کا کیا امتیاز ہے؟ صرف یہی ذکر کیا جائے گا کہ اتنے دن نوکر رہے، پینشن ملی، ہزاروں آدمیوں کو پینشن ملی، آپ کو نہیں ملی، اس میں کیا امتیاز؟ بیے ہوئے، ہزاروں آدمی بیے ہوئے، آپ میں کیا امتیاز؟ کچھ کر کے دکھایا آپ نے یا نہیں دکھایا؟ کوئی امتیاز تو معلوم ہوا کہ آپ دوسروں پر فائق رہے۔ بھائی آپ اپنے مقصد کو سمجھیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ یہ سارے وسائل جو آپ کو ملے ہیں یہ یوں ہی نہیں ملے، اتفاقاً نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ وسائل طے کر دیے تھے۔ کیوں؟ تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا کر کوئی بڑا کام کر سکیں جو اللہ کو پسند آئے، جو اللہ کو پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بھی مخلوقات پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور انسانوں کو پیدا کیا یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا۔ ہر مخلوق کے لیے مقصد اللہ نے بنایا، اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بہت اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جو بہت خاص ہوگی، ان کے سامنے جھک جاؤ تم۔ فرشتوں میں تعجب ہوا، اظہار بھی کیا انہوں نے تعجب کا کہ بھائی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے سب چیزوں کا تو ہم سب کر رہے ہیں، تو نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں جانتے۔ اب ہم فرشتوں ہی والی بات ہو کہ ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں، تو فرشتوں جو تعجب ہوا تھا وہ تعجب صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے، اور حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق سے بڑے کام لیے۔ ہمارے اسلاف کے حالات دیکھیے جو گزرے ہیں، جو شخصیتیں گزری ہیں،
कैसी बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं, उन्होंने कैसे क्या खदमात अंजाम दी, तब्दीली कर दी है, पूरे पूरे इलाकों में इनकलाब आ गया उनकी कोशिशों से। मालूम एक एक आदमी से हज़ारों आदमियों की इस्लाह हो गई है, हज़ारों आदमियों को इंसान बना दिया है उन्होंने जानवर से। इंसान जो है वो जानवर की ज़िंदगी भी अपनी एक बना सकता है और इंसान की ज़िंदगी बना सकता है। फरिश्ते जैसे सिफात पैदा कर सकता है और जानवर जैसी बदअखलाकियाँ भी